بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے فرماتے ہیں ولا یجوز بیع زراع من ثوب، اور ناجائز ہے ایک گز کی بیع کپڑے سے۔ آپ یہ عبارت پڑھ کر حیران ہو گئے ہوں گے اور ترجمہ سن کر حیران، تو ہم تو کپڑے کے تھان نکلواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں سے 1 گز نکال دیں، 1 میٹر نکال دیں، اتنا کپڑا آپ نکالتے ہیں اور اس میں کوئی بیع فاسد نہیں ہوتی ہے یا کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ مسئلہ لکھا ہے اس صورت میں کہ جب وہ 1 گز اس طرح کاٹا جائے کہ وہ کپڑا کٹنے کے بعد بیکار ہو جائے اور وہ بائع کے کام کا نہ رہے، یہ تب ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا کپڑا تھا، اس میں سے اگر ایک حصہ اگر 1 گز کاٹ لیا گیا تو باقی اس کا کسی کام کا نہ رہا، اس کو نقصان پہنچ گیا اور وہ 1 گز کا معاملہ یہ جھگڑے کی طرف لے جائے تو پھر اس سے بیع فاسد ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، بائع پہلے بتا دیتا ہے کہ بھئی اتنا کپڑا ہے، اتنا ہی ملے گا، اس سے کم نہیں ملتا مثال کے طور پر، یا وہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ 8 میٹر کپڑا ہے، آپ کو 7 میٹر چاہیے، 1 میٹر باقی بچ رہا ہے، تو کیا یہ 8 کر دوں پورے؟ آپ کہتے ہیں نہیں بھئی 7 میں سوٹ بن جائے گا، آپ 7 میٹر ہی پورا دیں۔ وہ 7 کاٹ کے 1 میٹر واپس رکھ لیتا ہے، اور وہ 1 میٹر اس کے کام کا ہوتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا۔ جیسے ابھی کچھ دن پہلے میں پلاسٹک لینے کے لیے گیا تھا کمرے میں، تو اس نے کہا کہ اس میں اتنا زیادہ آ رہا ہے، کیا اس کو شامل کر لوں اس کے اندر، یہ پورا ہی آپ لے جائیں؟ تو میں نے کہا کہ یہ میں ویسے بھی زیادہ ناپ کے لے کر آیا تھا، آپ اگر دیں گے تو یہ بالکل بیکار ہی جائے گا۔ تو اس نے اتنا حصہ کاٹ کر رکھ لیا، اور اتنا مختصر حصہ کاٹا کہ میں حیران تھا کہ اس کا کیا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کچھ لوگ آتے ہیں، وہ ٹکڑے مانگتے ہیں اور اس میں دسترخوان باقی دیگر چیزیں بن جاتی ہیں، تو اب اس میں کوئی بیع فاسد کا کوئی تصور نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ ناجائز ہے 1 گز کی بیع کپڑے سے، یعنی کپڑے میں 1 گز کی بیع کرنا ناجائز ہے۔ یہ اس وقت ہے جب بائع کو اپنی مبیع میں 1 گز کم کرنے سے نقصان کا اندیشہ ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ولا بیع جزع من سقف وضربۃ القانص، اور ناجائز ہے جزع کی بیع چھت سے۔ جزع کا معنی ہوتا ہے شہتیر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹین کی چادر یا سیمنٹ کی چادریں جس کے اوپر رکھی جاتی ہیں، شہتیر گاڈر جس کو کہا جاتا ہے، اگر کوئی بندہ اس کی بیع کر رہا ہو تو بیع فاسد ہو سکتی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ یہ شہتیر میں آپ کو 500 روپے کے عوض بیچ رہا ہوں، آپ اس کو نکال لیں، اور جب اس شہتیر کو نکالا جائے تو اس کی چھتوں کو نقصان پہنچے، اس کی دیواروں کو نقصان پہنچے، تو وہ تو اپنے شہتیر صحیح سلامت نکال کر لے جائے گا، لیکن مبیع جس چیز کے ساتھ متصل تھی اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو معاملہ جھگڑے کی طرف جائے گا کہ آپ نے اپنی مبیع تو صحیح سلامت نکال لی، لیکن آپ نے دیواروں کا بھیڑا غرق کر دیا، چھتوں کا آپ نے دیکھے کیا حال کیا ہے، آپ کی شہتیر تو بالکل صحیح سلامت نکل آئے، تو یہ معاملہ پھر جھگڑے کی طرف جائے گا۔ یوں ہی ضربۃ القانص، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بار جال پھینکنا یا جال پھینکنے کی بیع، اس کو ضربۃ القانص کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا مچھیروں نے کہ ہم سے آپ بیع کر لیں، ہم ایک بار پورا جال پھینکیں گے دریا میں، ایک بار پورا جال پھینکیں گے سمندر میں، اور ہمیں آپ دیجیے گا 5000 روپے۔ اس میں سونا آئے، مٹی آئے، کچھ بھی آئے، وہ سب آپ کا، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہم ایک بار جال پھینکیں گے۔ اب ہو سکتا ہے جال پھینکا جائے تو کچھ بھی نہ آئے، اور اگر جال میں کچھ آئے تو مثال کے طور پر وہ بہت ہی مختصر مچھلیاں ہوں، اس کو نقصان ہو جائے، 5000 میں پتہ لگ رہا ہے وہ 5 کلو مچھلی نکلی، کہ اس کو تو نقصان ہو گیا۔ اور ہمارے یہاں اگر دیکھیں کراچی میں تو سارے گٹر لائن جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں، وہ سب کے سب یہ سمندر میں اترتے ہیں، پتہ لگ رہا ہے اس نے جال پھینکا، اس میں سے پیمپر نکل آئے، تو اب وہ یہ معاملہ جھگڑے کی طرف جائے گا کہ مچھلیاں آئیں گی بھی کہ نہیں آئیں گی، اور جال پھینکنے پر اگر مچھلیاں آ گئیں تو پتہ نہیں اس میں کتنی مچھلیاں، کتنے کچھوے اور باقی کتنے کیکڑے ہوں گے۔ تو یہ معاملہ چونکہ مشتبہ ہے، شک والا ہے، مجہول ہے، لہذا اس بیع کو بھی فاسد کہا ہے، اس کو ضربۃ القانص سے تعبیر کیا گیا۔